پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مصنف ابن شیبہ والی جو روایت ہے زید ابن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، تو اس کے متعلق سند میں تو کوئی اور مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ سند صحیح ہے بشرط بخاری بشرط مسلم. صرف یہ ہے کہ اسلم جو عمر کے غلام تھے، عمر کے وہ خادم تھے، وہ کہتے ہیں اس وقت مدینے میں نہیں تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلم صحابی نہیں ہے، اسلم صحابی نہیں. تو اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو وہ صحابی ہوتے، اس زمانے میں صحابی ہوتے، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس کی اور کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اور کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت وہ مسلمان تھے لیکن وہ مکے میں تھے. اچھا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک شخص روایت کرتا ہے ایک بات کو اور وہ صحابہ میں سے نہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، تو یہ واقعہ جو آیا ہے، پیش آیا ہے کہ دھمکی دی گئی ہے کہ میں آگ لگا دوں گا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں پیش تو نہیں آیا نا، یہ ان کے وفات کے بعد پیش آیا. ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ زید مثلا اسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مکے سے مدینے پہنچ گئے ہوں، اور ان کی صحابیت بھی نہیں، اور اس کے باوجود وہ اس واقعے کے شاہد رہے ہوں. میں آپ کو اگر یہ مان بھی لیں کہ چلیں وہ اس واقعے کو شاہد نہیں ہے، تو اس کا بھی جواب ہمارے پاس ہے. لیکن پہلے میں اس بات کا جواب دوں کہ آپ نے کسی مولوی کا ذکر کیا کہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جلد نمبر 432. یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ حدیث ہر لحاظ سے اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. سند کے لحاظ سے محمد ابن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ. تو یہ حدیث بخاری مسلم، سب اس بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہیں. اچھا، کہ اس میں یہ ہے کہ کان علی والزبیر یدخلان، امیر المؤمنین علیہ السلام اور زبیر آتے تھے کن کے پاس؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس. فیشاورونها ویرتجعون فی امرہم، مشورہ کرتے تھے اور اپنے کام کے سلسلے میں آپس میں بات چیت کرتے تھے. فلما بلغ ذلك عمر ابن الخطاب خرج، جب یہ خبر پہنچی کہ یہاں پہ یہ لوگ جمع ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں، عمر کو پہنچی، تو وہ عمر آ گیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ گیا. قال یا بنت رسول اللہ. اچھا، اور اس کے بعد اس نے خطاب کیا. تو ابھی میں ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر، دیکھیں ابو بکر کی خلافت کی کیا دلیل ہے؟ ابو بکر کی خلافت کی دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. کہتے ہیں اجماع ہے. اجماع یعنی سب مسلمان متفق ہو گئے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے. لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ اگر کہتے ہیں اگر صحیح بھی ہے تو اس میں کوئی توہین نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں واضح دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی اجماع نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جمع ہوتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، وہاں پہ کاروبار کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ خلافت کی بات ہوتی تھی کہ ابو بکر کے خلیفہ بن چکا ہے، ہم کیا کریں. تو اسی لیے تو عمر آیا ہے. جب خبر پہنچا ہے تو اس نے سوچا ہے کہ یہاں پہ ہمارے خلاف منصوبہ ہے، سازش ہے، آیا ہے اور وہاں پہ دھمکی دیا کہ میں گھر جلا دوں گا اگر یہ پھر جمع ہو گئے یہاں پہ. تو یہاں پر کہ یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو ایک حزب اختلاف، اپوزیشن گروپ جو کنسپریسی کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، اسی آنکھ سے دیکھا ہے عمر نے، اعتراف کیا. تو یہ بہترین دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی اجماع نہیں تھا. ابو بکر کے خلافت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اور زبیر جو اہل بیت میں سے بھی نہیں ہے، اور دوسری روایت میں طلحہ بھی ہے اور بھی لوگ بھی ہیں. اچھا، ان کے نزدیک یہ غیر مشروع ہے اور یہ سازش میں، کوشش میں ہے کہ اگر ساتھی مل جائیں، کوئی منصوبہ بندی ہو جائے، ممکن ہو تو اس کو خلافت کا تختہ پلٹ دیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے، اس سے پہلے کہ ہم ثابت کریں کہ انہوں نے گھر جلایا، ثابت کیا ہوا کہ عمر کے ابو بکر کی خلافت کی جو واحد دلیل ہے اجماع، وہ باطل ہے، کوئی اجماع نہیں ہے. بلکہ کیونکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام مطہر ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے جدا نہیں، ان کی اتباع واجب ہے. ان کی نظر میں اگر ابو بکر کی خلافت ایسی خلافت ہے کہ اگر انسان طاقت ہو تو اس کا تختہ الٹا جائے، تو یہ خلافت ہی غیر مشروع ہے. نہ صرف شرعیت کی دلیل باطل بلکہ غیر مشروعیت ثابت. اچھا، پھر اس کے بعد عمر نے کہا یا بنت رسول اللہ واللہ ما من احد احب الینا من ابیک، آپ کے والد سے ہمارے نزدیک کوئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہے. وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، اور ان کے بعد آپ سے زیادہ کوئی معزز شخص ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم
یہ ما ذاک بمانی، یہ میرے لیے منع کا باعث نہیں ہوگا، یہ مجھے اس کام سے نہیں روکے گا۔ کس کام سے؟ ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ آپ کے پاس دوبارہ آ گئے، هؤلاء النفر، یہ لوگ، یہ جماعت، کوئی صحابہ تھے جو ادھر آتے تھے مشورہ کرتے تھے، ان امرتهم ان يحرق عليهم البيت، کہ میں حکم دوں گا کہ ان کا آپ کا گھر ان پہ چلایا جائے۔ اچھا، جس شخص نے کہا کہ اس میں توہین نہیں ہے، ہاں، وہ گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم میں کہ جس طرح حدیث بہت زیادہ ہے کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کو دیکھتی تھی، عائشہ کی اپنی حدیث ہے، احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور مستدرک حاکم میں صحیح حدیث ہے تقبیلیت کا، تقبیلیت یعنی دست پہ بوسہ دینا، ہاتھ پہ بوسہ دینے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ یہ کسی کے متعلق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے ملاقات ہوئی شب معراج، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی شب معراج، ابراہیم ان کے جد ہیں ان سے ملاقات ہوئی شب معراج، کہ ان کا ہاتھ چوما ہو۔ ہاتھ اگر چوما ہے تو صرف بی بی سلام اللہ علیہا کا، صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم میں، زائبی نے بھی تصحیح کیا۔ اچھا، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ لوگ پھر جمع ہو گئے تو میں آپ کا گھر جلا دوں گا۔ اس دیکھیں عزیزو، یہ کہ اگر کوئی کہہ دیں کہ اس میں اذیت نہیں ہے، اس میں بے احترامی نہیں ہے، تو یہ ایسی بات ہے کہ مثلا میں آپ کو کہہ دوں میں آپ کا گھر جلا دوں گا، آپ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تو احترام عزت ہی ہے، تو یہ تو مکابرہ ہے۔ مکابرہ کہتے ہیں یعنی بدیہی بات کو انکار کرنا۔ اچھا، اب کیا یہ حدیث کا اشکال یہ ہے کہ انہوں نے اشکال کیا ہے کہ اسلم مدینے میں نہیں ہوتے تھے اس زمانے، اس کی دلیل دکھائیں آپ پہلے۔ صرف اس لیے کہ وہ صحابی نہیں تھے وقت وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکے میں تھے، اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ وہ بعد میں مثلا کچھ ایام کے بعد مکے پہنچے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات میں آپ کو دکھاؤں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک منٹ میں بھی دکھاتا ہوں۔ میں آپ کو ابھی حدیث دکھاتا ہوں بخاری میں سے، کہ وہ بخاری نے خود احادیث روایت کی ہیں اسلم سے، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، سنت 1422 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 739 میں 39، حدیث نمبر 4177۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، عبداللہ ابن یوسف نے کہا، اخبرنا مالک، مالک نے کہا، عن زید ابن اسلم، زید ابن اسلم نے کہا، عن ابی ہے، اس نے اسلم سے روایت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان یسیر فی بعض اسفاری وعمر بن الخطاب یسیر معه لیلا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ، زید ابن اسلم نے اپنے والد اسلم سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر میں رات کو سفر کر رہے تھے اور عمر ان کے ساتھ تھے، اور پھر عمر نے ان سے ایک سوال کیا، اب سوال کیا تھا، جواب کیا، اس میں لمبی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں 3 جگہ مذکور ہیں، 3 جگہ مذکور ہیں، شاید اب میں دونوں مسلم میں بھی ہوگا، کہ روایت وہی ہے کہ زید ابن اسلم بلا واسطہ، عفواً اسلم کے باپ کا مجھے نہیں معلوم، وہ عمر کا غلام تھا، خادم تھا، اسلم بلا واسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا، اور یہ نہیں کہتا کہ میں نے عمر سے سنا ہے، کوئی تصریح نہیں ہے، لیکن آپ بالاجماع اس حدیث کو صحیح مانتے ہو، بالاجماع اس حدیث کو صحیح مانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی واقعہ جو ہے حدیث تحریق باب، اگر زید ابن اسلم سے روایت کرتا ہے، اسلم فرض بھی کریں اس زمانے میں مدینے میں نہیں تھا، فرض بھی کریں، تو جس طرح اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، یہ حدیث بخاری والی حدیث جو میں نے دکھایا، اسی طرح اس حدیث کو اس نے سنا ہوگا، عمر سے سنا ہوگا، دوسروں سے سنا ہوگا، نقل کر رہا ہے، یہ جس طرح یہ ہے، اگر یہ صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ اچھا، کوئی اعتراض ہے بھائی آپ کو؟ علی بھائی جی جواب میں کوئی اعتراض ہے، کوئی مزید سوال ہے اس متعلق، تاکہ میں اگلے سوال کے پاس جاؤں؟ بہت اچھی بات، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے
تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کا معاف کیجیے، ان کے گھر پہ اگر حملہ ہوا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی شجاعت کو کیا تھی کہ انہوں نے اپنے زوجہ کا دفاع نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک جواب دیتا ہوں نقضی، ایک جواب دیتا ہوں قرآن سے، اور ایک جواب دیتا ہوں غیر سے. اچھا، دیکھیں عزیزو، یہ خود اپنی کتابوں میں روایت کرتے ہیں. خوب ملاحظہ فرمائیے میرے معزز ناظرین، اپنی کتابوں میں روایت، اور یہ ان کے پاس بہت بڑا یہی دلیل ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دفاع کیوں نہیں کیا. بھائی جب تم خود روایت کرتے اپنے کتب میں کہ امیر کی طاعت واجب ہے، جو خلیفہ وقت ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، اس کی طاعت، چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابلیس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو پہ ظلم بھی کیوں نہ ہو، اس کی طاعت واجب ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، ٹھیک ہے نا، یہ صحیح مسلم ہے نا، صحیح مسلم، صحیح مسلم چھاپے دار الفکر یہاں پہ. اچھا، باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امراء کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ کے حقوق کو ضائع کر دیں. اچھا، یہاں پہ روایت ہے کن سے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حذیفہ نے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای ولا یستنون بسنتی، میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے کہ وہ نہ میرے ہدایت پر ہیں اور نہ میرے سنت پر ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، وہ حقیقت میں شیطان ہوں گے انسان کی صورت میں، انسان کے روپ میں. اچھا آگے، قلت کیف اصنع یا رسول اللہ، اس زمانے میں کیا کروں؟ تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، فرمایا کہ تم اس امیر کی طاعت کرو، چاہے وہ تمہارا مال لوٹ لے، امیر تمہارا مال لوٹ لے اور تمہارے پیٹھ پہ وہ کوڑے لگائے، وہ ضرب لگائے، اس کے باوجود اس کی طاعت کرو. اس کے علاوہ مشہور معروف حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں، کہ جب واقعہ حرہ پیش آیا، آپ کو معلوم ہے واقعہ حرہ میں کیا ہوا نا؟ مہاجرین اور انصار کی بیٹیوں کے ساتھ زنا بالجبر کی یزید کے فوج نے، مسلم ابن عقبہ کمانڈر تھا لشکر کا، وہ لے کے آیا، بنی امیہ کا فوج آیا مدینہ میں، بہت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے دورائے، 3 دن تک نماز نہیں ہوئی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. سعید ابن مسیب کہتا ہے کہ میں نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آزان دینے والا نہیں تھا، میں نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزان کی آواز سنی. مہاجرین اور انصار کی بیٹیوں کے ساتھ 3 دن تک اس نے مباح کر دیا تھا یزید نے. چلو، یہ ابن تیمیہ نے اس بات کا اعتراف کیا، ابن تیمیہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور شیعوں کی بات نہیں کر رہا، تاریخ تبری کی بات نہیں کر رہا، کٹر ناصبی کی. اچھا، وہ اسی دور میں آپ لوگوں نے خود روایت کی ہے کہ حنزلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا جو تھا وہ کمانڈر تھا انصار کا. تو عبداللہ ابن عمر آیا، اس کو بولا کہ تم نے یزید کے طاعت سے گردن نکالا ہے، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کیا، کہ من مات ولیس فی عنقی بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اس کے گردن پہ بیعت نہ ہو، موت جاہلیت مرتا ہے. تو یزید جیسا شخص واقعہ حرہ کے دوران جب انصار کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ میں کیا ظلم ہوا، اس وقت جب تم نے خود روایت کی، تمہارا اجماع یہ ہے کہ یزید کی طاعت واجب ہے، تو تم کیسے، اور یزید کی طاعت واجب ہے، خلیفہ جیسا کرے اس کی طاعت واجب ہے، تو تم کیوں ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ جب تمہارے مذہب میں، تمہارے صحیح احادیث میں یہی ہے کہ امیر کی طاعت ہر حالت میں واجب ہے، چاہے وہ ظلم ہی کیوں نہ کرے، کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے خود بخاری میں روایت کی ہے، میں اور دکھاؤں آپ کو، ہاں بخاری میں دلیل نقضی میں آپ کو دکھاؤں، بخاری میں روایت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولے، ان جھوٹوں میں سے ایک یہی تھا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو بادشاہ سلامت کے پاس بھیجا ہے.
سنا ہے نا آپ نے یہ واقعہ؟ آپ نے مولوی اسحاق صاحب سے سنا ہوگا علی بھائی، ٹھیک ہے؟ سنا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کہ انہوں نے اپنی خاتون بھیجا تھا بادشاہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ 3 جھوٹ والا توریا والا. ہاں توریا، وہی توریا اپنے خاتون کو بھیجا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا حدیث دکھاؤں؟ جی سنا ہے وہ سنا ہے. ہاں سنا، ٹھیک ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر تھا کہ بادشاہ قتل کر دے گا، کیونکہ ان کی وائف بہت خوبصورت تھی اور بادشاہ کو پسند آ گیا ہے. تو اگر وہ کچھ کر دیں، کہہ دیں کہ یہ میری وائف ہے تو پہلے مجھے قتل کر دیں گے، پھر میرے زوجہ کے ساتھ وہ برے کام کر دیں گے. پھر انہوں نے اپنی وائف کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس. تو عزیزو، جب تم خود انبیاء کے متعلق ایسی بات کہتے ہو کہ کوئی باغیرت آدمی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک کافر، وہ مسلمان بادشاہ نہیں، کافر بادشاہ، وہ بھی اس نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کہ برے نیت کے ساتھ آپ کی وائف کو طلب کر رہا ہے، تو آپ جھوٹ کہہ کہ یہ میری بہن ہے اس کو بھیج دو بادشاہ کے پاس. تو تم کیسے وسیع انبیاء علیہ السلام پہ اعتراض کر سکتے ہو کہ ان کے گھر پہ جب حملہ ہوا ہے تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ میں آپ کو قرآن مجید سے جواب دوں کہ قرآن مجید میں وجاء قومه يرعون علیہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے قوم آ گئے، ان کے دروازے پہ حملہ کیا، ملائکہ آئے تھے ان کے گھر میں قوم لوط پہ عذاب ڈالنے کے لیے. تو قوم کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ بہت خوبصورت نوجوان آ گئے ہیں، تو وہ آ گئے کہ نوجوانوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ فعل بد لواط انجام دیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہی تو کہا بلی کہ یا کاش میں کان لی قوت او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس قوت ہوتا یا میرے پاس ایسا رکن شدید ہوتا، ایسے کونے میں ایسے ستون ہوتا میرے پاس کہ اس سے میں پناہ لیتا اس وقت میں، کیونکہ ان کی ایسے بے عزتی تھی. ان کے گھر پہ لوگ آئے تھے، کیسے لوگ آئے تھے؟ لوگ آئے تھے ان کے گھر پہ زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ نستجیر باللہ لواط کرنا چاہتے ہیں، زبردستی ریپ کرنا چاہتے ہیں ان مہمانوں کو. تو انہوں نے بھی اس وقت جہاد نہیں کیا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ تو معصوم ہے، معصوم. جو جواب تم وہاں دو گے وہی جواب ہمارا یہی ہے. اگر تم کہتے ہو طاقت نہیں تھا، قدرت نہیں تھا، وہی جواب ہمارا یہی. لیکن ہمارے نزدیک یہ نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا. ہمارے نزدیک امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، اچھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع کیا ہے، لیکن ان کو عہد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو، یہ کتاب ہے اصول کافی، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 281 میں ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 281. یہ ہے حدیث نمبر 4. یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 4 جو ہے اس میں خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، اسرائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، ملائکہ مقربین کو بھیجا. ان سے فرمایا کہ سب کو گھر سے نکالو سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کو، امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ میں ہم نے عہد لینا ہے. تو اللہ نے ان کو بلایا، اپنے اہل خانہ کو بلایا اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ یہ یہاں پہ جبرائیل آیا ہے اور ملائکہ مقربین آئے ہیں، یہ میں مرنے والا ہوں، یہ آپ سے وعدہ لینے آئے ہیں. تو وہاں پہ جو وعدہ لیا گیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یہ حدیث کافی طویل ہے، میں وہ متن نہیں پڑھ رہا، آپ کو جو لوگ دیکھنا چاہیں صفحہ نمبر 281 اصول کافی جلد نمبر 1، اس میں یہی ہے کہ آپ کا حق چھینا جائے گا، آپ کو تلوار نکالنے کی اجازت نہیں ہے، آپ وعدہ کریں. جبرائیل نے کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ وعدہ نہیں کرتے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام وعدہ کرتا ہوں. پھر کہا اس کے بعد کہ نہ صرف آپ کا حق چھینا جائے گا، آپ کو خوار و ذلیل کیا جائے گا، آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت اجازت نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب آپ عہد نہیں دیں گے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا یہی ہے، میرے سر آنکھوں پر مجھے ذلیل کیا جائے، مجھے خار کیا جائے گا، میں صبر کروں گا، تلوار نہیں اٹھاؤں گا. پر ملائکہ نے کہا یا رسول اللہ ان سے وعدہ لے لو
انتہاک الحرمہ، وہ حرمت جو اللہ کا حرمت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمت ہے، وہ منتہک ہو جائے گا، وہ منتہک ہو جائے گا، اس کی حد کے حرمت کی جائے گی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے کہ جبرائیل یہ کہہ رہا ہے، تو میں غم سے منہ کے بل زمین پہ گرا، غم سے میں منہ کے بل زمین پہ گرا اور میری چیخ نکل آئی، پکار نکل آئی کہ یہ کیا امتحان ہے یا اللہ، مجھ سے لے جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ یہی کہہ رہے ہیں یا علی کہ یہ نہیں جائیں گے، آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ جو بھی ہوگا آپ کو ہر حالت میں صبر کرنا ہوگا، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، اللہ یہی کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں ہر حالت میں یہ بھی ظلم ہو جائے یہ بھی میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ تو ہمارے نزدیک یہ حدیث اس کے کئی ایک ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے وعدہ تھا اللہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تلوار نہ اٹھائیں۔ اور کتاب سلیم میں ہے، کتاب سلیم کی میں حدیث آپ کو دکھاؤں میرے بھائی، کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ، الجزء الثانی، یہاں پہ صفحہ نمبر 586 میں حدیث پورا پڑھیں گے تو وقت بہت لگے گا۔ فوثب علی علیہ الصلاۃ والسلام فأخذ بتلابيبه ثم نطره فصرعه ووجع أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصاه۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ثانی کے کمر سے پکڑ لیا، اس کو زمین سے اٹھایا اور اس کو زمین پہ مار دیا اور اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا، اور ارادہ یہی تھا کہ قتل کیا جائے، لیکن اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ان کو یاد تھی، تو اس طرح انہوں نے فرمایا والذی کرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ، اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، یا ابن سحاق لولا کتاب من اللہ سبق واحد احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلمت انک لا تدخل بیتی، اگر میرا وعدہ نہ ہوتا اللہ سے اور میرا وعدہ نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت نہ ہوتی تو آج میں تجھے بتا دیتا کہ تجھ میں یہ جرأت نہیں تھی کہ تو میرے گھر میں داخل ہوتا، لیکن کیا کریں کہ وعدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اس وقت فارسل عمر یستغیث، اس وقت عمر نے چیخ پکار مارنا شروع کیا کہ مجھے ہیلپ کرو، تو بہت سارے لوگ آ گئے اور وہ گھر میں داخل ہو گئے۔ وثار علی علیہ السلام فرجع قنفذ الى ابی بکر، پھر ابو بکر کے پاس اور لوگ آ گئے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں لڑے، پھر انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسجد لے گئے۔ اچھا، تو یہ ہے، تو یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع کیوں نہیں کیا، پہلی بات تو ہمارے یہ ہے کہ آپ کے مذہب کے مطابق لڑنا ان کا حرام تھا، لڑنا ان کا حرام تھا۔ مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ شراب کیوں نہیں پیتے ہیں، آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں گالی نہیں دیتے، بھائی کوئی مسلمان یہ سوال کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کوئی گالی دے کوئی مسلمان ہو کے؟ تو آپ کے مذہب میں جب ہے یہ حرام، خلیفہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، آپ پہ ظلم کرے، آپ کو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، تو آپ کیسے پوچھتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک گناہ نہیں کرتے؟ پھر انبیاء علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، پھر میں نے شیعہ مذہب کی جانب سے، یہ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ اگر خلیفہ ظالم بھی ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، تقیہ کے طور پہ گزارا کرنا ہوگا، لیکن شرع اس کی اگر واجب نہیں ہے کہ اگر آپ نے اطاعت نہیں کی تو آپ نے گناہ کیا۔ لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ ان کا وعدہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔